الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. So today is our last session for the Seerah series that we have been doing for the last 1.5 years. For those of you who have been continuous in this, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش میں، اس محنت میں اور اس جڑنے میں برکت ڈالے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے جڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری بھی بخشش فرمائے. آپ لوگوں کا یہ جذبہ جو تھا، وہ جو آپ لوگ آتے رہے، اس کی وجہ سے دیٹ کیپٹ می گوئنگ ایز ویل. سو آج ٹوڈے از دا لاسٹ سیشن. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے قبول فرمائے. تو وداؤٹ فردر ڈو لیٹ می جسٹ اسٹارٹ. سو ہم نے لاسٹ کلاس کے اندر، لاسٹ سیشن کے اندر غزوہ تبوک کے بارے میں پہ بات ختم کی تھی. اس کے اندر میں کچھ چیزیں بتانا بھول گیا تھا. ایک تو یہ تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کی طرف مارچ کر رہے تھے، تو راستے میں منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس دعوت دی کہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، اس کا نام ہم نے مسجد زرار رکھا ہے، تو آپ وہاں پہ آ کے نماز پڑھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع کر دیا اور کہا کہ میں واپسی پہ وہاں پہ آ کے نماز پڑھوں گا. لیکن وہ مسجد نہیں تھی، اٹ واز مور لائک کیا کہتے ہیں اسے، ہیڈ کوارٹر تھا منافقین کا. اور وہاں پہ بیٹھ کے وہ اسلام کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے اور پلاننگس کیا کرتے تھے. اور بیسیکلی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام اگر وہاں پہ نماز پڑھ لیتے تو ان کو ایک پروٹیکشن بھی مسلمانوں کی طرف سے مل جاتی، اور وہ مسلمان اس کو جو تھے، یعنی کہ وہ پھر اس نگاہ سے نہ دیکھتے کہ یہاں پہ کوئی گڑبڑ ہے. تو وہ اس کی لیجیٹمیسی کے لیے نبی علیہ السلام کو بلا رہے تھے. لیکن جب وین ہی کیم بیک فرام تبوک، اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹولڈ ہم ٹو ڈسٹروائے دا مسجد، رائٹ، اس کو جلا دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے. تو یہ ایک میں نے واقعہ مس کر گیا تھا. اور ایک اور پھر غزوہ تبوک کے بعد ایک واقعہ ہوتا ہے جب نبی علیہ السلام آ جاتے ہیں، تو اب وہاں پہ ہی ہیں، مدینہ میں ہیں. تو رئیس المنافقین، رائٹ، عبداللہ بن ابی، جس کو نبی علیہ السلام نے ابھی تک، یعنی کہ صحابہ نے تو کچھ نے مشورہ بھی دیا تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کی، آپ سوچیں کہ یہودیوں کے ساتھ مل کر سازشیں کرتا رہا. افق کا واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر جو تہمت لگی، اس میں سب سے آگے پیش تھا. نبی علیہ السلام کے معجزات کا وہ جو پانی کا آ جانا تھا، کھجوریں زیادہ ہو جانا، اس پہ بھی اس نے مذاق اڑایا. پھر احد کے موقع میں اس نے 300 لوگوں کو لے کے واپس چلا گیا. یعنی کہ مختلف اس کے دھوکے تھے اور مختلف مکاریاں تھیں جو کہ مسلمان دیکھتے تھے، اور اس کا کھلے عام سب کو پتہ تھا منافق ہونے کا. اس کی ڈیتھ ہو گئی، رائٹ. اب اس کی جب ڈیتھ ہوتی ہے نا، تو اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، اور میں نے شاید سنا حذیفہ تھا، لیکن بہرحال جو لیٹسٹ ابھی نریشن اس میں نے سنا کہ عبداللہ اس کا نام تھا. تو عبداللہ بن ابی وہ نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام، اب میرے والد صاحب کی انتقال ہو گیا، تو آپ اپنا کرتا عنایت کر دیں کہ میں اس کے اندر ان کو کفنانا چاہتا ہوں، کہ اس کی وجہ سے شاید ان کی بخشش ہو جائے. اچھا، اور قربان جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور ان کی رحم کی اس صفت پر کہ نبی علیہ السلام نے اپنا کرتا ان کو عنایت کر دیا کہ آپ یہ کرتا بے شک اس کو شروڈنگ کے لیے، اس کے کفن کے لیے استعمال کر لیں. اچھا، اس سے پہلے نا آیت یہ نازل ہو چکی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ does not forgive a non-Muslim even if the Prophet علیہ السلام prays for him for 70 times, right. یعنی کہ نان مسلم کے لیے بے شک 70 دفعہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کرتے ہیں، عبادت، ان کا جنازہ پڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کریں گے. لیکن اسٹل لائک نبی علیہ السلام wanted to go and pray his نماز جنازہ، رائٹ. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیا، نبی علیہ السلام کو روک رہے تھے اور نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ نبی علیہ السلام جا کے اس کا جنازہ پڑھائیں. اب کیا ہوا کہ لیکن نبی علیہ السلام پھر بھی چلے گئے اور اس کا جنازہ پڑھایا. اچھا، یہاں پہ میں ایک سائڈ لائن پہ ایک بات ہے کرنا چاہوں گا کہ جب کوئی نان مسلم بڑا امپورٹنٹ سا کوئی بندہ مرتا نا، جیسے اسٹیو جابس فوت ہوا تھا اور اس طرح کی چیزیں ہوئی تھی، ابھی بل گیٹس فوت ہوگا تو دیکھنا اس کے بعد دفعہ بھی یہ ہوگا، ایلون مسک اگر فوت ہو جائے تو لوگوں کو تو وہ مجدد ملت لگ رہا ہوتا ہے، رائٹ. تو اس کے اوپر بھی آپ ایک چیز دیکھیں گے کہ ایوری بڈی ول کم آؤٹ سیئنگ RIP، رائٹ، کہ ریسٹ ان پیس. اور جی اس کا اللہ تعالیٰ معاملہ اچھا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو جی اچھی جگہ پہ پہنچا دیں. ہی ہیز مے ہز molecules live in a better place. تو وٹ ایور یو کال اٹ، تو اچھا انسان تھا جی، یہ تھا وہ تھا. تو یہاں پہ نا میرے ان لوگوں سے سوال ہے، میرے ٹیچر بلکہ یہ سوال پوز کیا کرتے تھے کہ دیکھیں، ایک بندہ اللہ تعالیٰ پر بلیو ہی نہیں کر رہا، رائٹ، اور آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں پہنچا دیں یا اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں یا ہی ریسٹ ان پیس. لائک وہ ہی ڈڈ ناٹ ایون کیئر اباؤٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ. آپ لوگ اس کو جنت میں پہنچانے کے لیے کیوں ذمہ دار بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس کو کوئی فرق ہی نہیں جب زندگی میں پڑتا تھا، تو آپ آخرت میں اس کے لیے کیوں کیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو یہ ایک پوائنٹ ہے، ذرا سوچنے کی ضرورت ہے.
ہمارے یہاں سارے ایک دم سے وہ جو ہمارے وہ کی بورڈ وارئرز ہیں وہ سارے باہر آ جاتے ہیں لکھنے کے لیے جی RIP اور مے ہی ریسٹ ان پیس مے ہی گو ٹو جنہ اور یہ والی چیزیں، اور اس کی اچھائیاں برائیاں چھپانے اور اچھائیاں بتانے کے لیے آنے کی کوشش کرتے ہیں. خیر اینی وے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اس میں مجھے اپنی جرت پہ بھی بڑا بعد میں وہ ہوتا رہا کہ یہ میں نے کیا کیا تھا، نبی علیہ السلام کا ہاتھ ہی پکڑ لیا. پھر اسی سال میں 9ویں سال میں ایک اور چیز ہوتی ہے. اچھا خیر، یہ جو نبی علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھایا اس کی برکت ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اس کی جماعت کے 70 کے قریب جو منافقین اور اس طرح کے تھے، عبداللہ بن ابی کو جو فالو کرتے تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کی اس صلہ رحمی کو دیکھتے ہوئے اسلام قبول کر لیا اور ان کو لے آ کے یعنی کہ امبریس کیا کہ ہم لوگ بھی اس کے ساتھ اس طرح کی چیزوں میں شامل تھے، ہم اب اس سے توبہ کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا، نبی علیہ السلام کی انٹینشن کہیں اور تھی. عبداللہ بن ابی تو شاید معاف نہیں کیا گیا ہوگا، لیکن اس کا جنازہ پڑھانے کے سبب اللہ تعالیٰ نے 70 اور لوگوں کو اسلام کی روشنی سے نواز دیا. اسی طرح اس 9ویں سال میں ایک اور چیز ہوئی کہ نبی صلی اللہ اس سال میں 10ویں سال میں یہ چیز ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے تھے، نبی علیہ السلام کی ایک باندی تھی ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ، ان سے ان کے بیٹے پیدا ہوئے تھے ابراہیم رضی اللہ عنہ بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ تھوڑی سی بڑی ایج کے بھی ہو گئے تھے، لائک وہ گھوڑے پہ بھی آگے بیٹھ جاتے تھے، اتنی ایج ان کی ہو گئی تھی. ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو نبی علیہ السلام اس پر بہت یعنی کہ غمزدہ تھے، اور نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے. تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ رو رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہوں، لیکن یہ فطرتاً میرے آنسو جاری ہونے میں، یعنی کہ کسی کے فطرتاً آنسو جاری ہو جائیں تو اس میں مذائقہ نہیں ہے. اچھا، اس کے ساتھ یہ ہوا کہ سولر اکلپس ہو گیا. جب حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو سولر اکلپس ہوا، اور پیپل یوز ٹو ایسوسیٹ سولر اکلپس ود ڈیتھ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو وہاں پہ روکا اس سپرسٹیشن سے، اور کہا کہ یہ ایک فزیکل فینومینا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کو کسی کی ڈیتھ کے ساتھ جوڑنا جائز نہیں ہے. جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا، سولر گرہن ہو جائے تو پتہ نہیں، یعنی کہ عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ اس طرح نہیں کرنا، گرنا کوئی جائے، یا بہت سی عجیب سی سپرسٹیشنز جو ہمیں ہندوؤں سے ترکے میں ملی ہیں، ہم ان کو وہ آگے جا کے پھیلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں آپس میں لنک نہیں ہوتی. اسی طرح نبی علیہ السلام کا یہ لاسٹ رمضان جب آیا تو اس میں نبی علیہ السلام نے 20 دن کا اعتکاف کیا. نبی علیہ السلام نارملی 10 دن کے لیے اعتکاف میں بیٹھتے تھے، اس دفعہ 20 دن کا اعتکاف کیا. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے جب ملاقات ہوئی تو نبی علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام میرے ساتھ نارملی ایسے ہوتا تھا کہ ایک دفعہ قرآن سنا کرتے تھے، اس دفعہ 2 دفعہ قرآن کا دور ہوا، اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ شاید میرا یہ آخری سال ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ پریشان ہوئی ہے سن کر کہ نبی علیہ السلام کا غالباً یہ آخری سال ہو سکتا ہے. اسی طرح پھر 10 ہجری کے اندر ایک جو مین ایونٹ ہوا، جس کو آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا فلائر پہ بھی، جو فیئر ویل پلگرمیج، رائٹ. سو نبی علیہ السلام کا آخری جو حجۃ الوداع تھا تو وہ ہوا. نبی علیہ السلام مدینہ سے نکلے، اور ڈفرینٹ قبائلز اور ڈفرینٹ لوگوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ آ کے شامل ہونا شروع کر دیا، کیونکہ وہ بھی سیکھنا چاہ رہے تھے کہ اسلام میں حج کس طرح سے ہوتا ہے. اینڈ اٹ واز اے ویری گرینڈ تھنگ. آپ سوچو کہ ایک زمانہ تھا کہ غزوہ بدر میں آج سے 8 سال پہلے 313 کی فوج نکلی تھی، رائٹ. اور آج 1 لاکھ سے بھی زیادہ صحابہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ مکہ کی طرف رواں دواں تھے. اور نبی علیہ السلام جو کہ اکیلے شروع ہوئے تھے، رائٹ، فرسٹ ایئر آف نبوہ میں، وہ آج ایک اتنی بڑی یعنی کہ جمع غفیر سے ایک خطبہ، یعنی کہ ان کے ساتھ حج کیا، اور پھر یوم عرفہ میں ان کے ساتھ خطاب کیا. تقریباً 1,24,000 کے قریب ٹوٹل، یا اس 1.25 لاکھ سے بھی زیادہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام وہاں پہ موجود تھے جنہوں نے خطبہ نبی علیہ السلام سے سنا. اٹ از Allah's plannings, right. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بھی، یعنی کہ یہ حج کا موقع جو تھا وہ عجیب ہی، ویسے آپ ذرا سوچیں نا سما کیسا ہوگا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کرنے جا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں ایک ایک چیز نبی علیہ السلام سے، کس طرح نبی علیہ السلام پیلٹنگ کر رہے ہیں اور شیطان کو سٹونز کیسے تھرو کر رہے ہیں، کس طرح نبی علیہ السلام نے یعنی کہ احرام باندھا ہے، کس طرح نبی علیہ السلام نے طواف کیا، کس طرح منی میں قیام کیا، کس طرح عرفہ میں قیام کیا، کس طرح مزدلفہ میں جا کے نمازیں اکٹھی کی. وہ ایک عجیب ہی سما ہوگا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا، ہم عمرے پہ گئے، تو عمرے کے اندر ہم جولائی حج کے بعد کے سیزن میں گئے تھے، تو اگست کے اندر گئے تھے، 6 اگست اور 21 اگست کو واپسی تھی، اس طرح کچھ تھا. تو اس وقت خالی تھا میدان عرفہ، لیکن میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس جگہ کی ایک عجیب ہی نورانیت ہے. وہاں پہ صرف جا کے نا آپ کو دل کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے لے آئے یہاں پہ، لیکن میں نے حج کرنے کے لیے آنا ہے. حالانکہ حج از اے لاٹ آف اسٹرگل، رائٹ.
لائک فائنینشلی بھی, مینٹلی بھی, فزیکلی بھی, ہر لحاظ سے ایک اسٹرگل ہے. لیکن ایک دفعہ جو حج پہ ہوا تھا نا, اس کا صحیح طرح سے جس نے کیا ہو نا, اس کا بار بار جانے کو دل کرتا ہے, رائٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو حج کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو جو سن رہے ہیں ہم سب کو حج کی توفیق دے. اینڈ ایک اور بات بتاؤں, اس میں نا پیسے نہیں ہوتے. میں نے تو ایک اصل میں شرم آتی بتاتے ہوئے, ورنہ میں آپ کو چیزیں بتاؤں کہ نا لائک مجھ جیسے, یعنی کہ میں اتنا کوئی نیک بھی نہیں ہوں, لائک میں جو سیدھا سادہ سا بندہ ہوں, سیدھا سادہ بھی نہیں, کافی ٹیڑھا بندہ ہوں. لیکن میرے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے کرم نوازیاں کی ہیں نا کہ میں اگر آپ کو بتاؤں نا تو آپ پریشان ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہے, اور اس میں نا صرف نیت چاہیے ہوتی, پیسے وغیرہ نہیں چاہیے ہوتے. اور میں ایک بات ہوں, ایک بیسک نیت ہے کہ آپ کا پاسپورٹ بناؤ. جو لوگ کہتے ہیں نا میں نیت کی ہے بلاوا نہیں آتا, ان سے پوچھا کرو کہ پاسپورٹ بنا ہوا ہے, کیونکہ پاسپورٹ ہی نہیں بنا تو اس کا مطلب ہے نیت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں. پاسپورٹ بنانا آج کے زمانے میں یہ بیسک نیت ہے, تو نیت کریں, باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ ایسے ایسے ذریعے سے بلاتے ہیں نا کہ انسان سمجھ نہیں سکتا. اور حدیث میں ہے کہ جو انسان حج اور عمرہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈالتے ہیں, اور ونس یو آر دیئر نا یو وانٹ ٹو گو بیک. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو بار بار لے کے جائے. اللہ تعالیٰ مجھے حج پہ بھی لے کے جائے, اس سال بھی عمرے کا پلان ہے اس میں بھی لے کے جائے, ملٹیپل ٹائمز پلان ہے ملٹیپل ٹائمز لے کے جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. خیر, کمنگ بیک ٹو دا اسٹوری, نبی علیہ السلام سیٹرڈے کو 4 دن جب رہ گئے تھے ذوالقعدہ کو ختم ہونے میں, تو اس وقت مدینہ سے نکلے, اور 4 ذی الحجہ کو سنڈے کے دن رائٹ مکہ کے اندر داخل ہوئے, رائٹ. اور نبی علیہ السلام نے عرفہ کے میدان میں تقریباً کم و بیش 1,24,000 کے قریب کمپینینز تھے, ان کو خطبہ حجۃ الوداع سنایا. میں وہ خطبہ تھوڑا سا آپ لوگوں کے سامنے پڑھوں گا, وی کین گیٹ اے سینس آف اٹ کہ وہ کیا تھا. او پیپل listen carefully, for I know not whether I shall be with you after this year. Therefore pass the words on to those who are not here today. O people, just as you respect this day, this month and this city, similarly respect the life and property of every Muslim. So this is basically your basic human rights, right. ہمارے ہاں جو ویسٹ چیختا پھر رہا ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے 14 سال پہلے اس چیز کا درس دے کے گئے. دس از بیسک ہیومن رائٹ, کہ جس طرح تم اس دن کی, یوم عرفہ کے دن کی, اس مہینے کی, اس ذی الحجہ کی, اور اس سٹی کی یعنی کہ مکہ مکرمہ کی تعظیم کرتے ہو, اسی طرح ہر مسلمان کی زندگی اور پراپرٹی کی تعظیم تم پر فرض ہے, رائٹ. ریٹرن دا تھنگز انٹرسٹڈ ٹو یو, تمہیں جو امانت رکھوائی جاتی ہے اس کو واپس کرو. ہرٹ نو ون سو نو ون میں ہرٹ یو, کسی کی تکلیف نہ پہنچاؤ تاکہ تمہیں نہ تکلیف پہنچائی جا سکے. ریممبر دیٹ یو ول انڈیڈ میٹ یور لارڈ اینڈ ہی ول آسک یو اباؤٹ واٹ یو ڈڈ, اور یقیناً ایک دن تمہیں اللہ کے ساتھ ملاقات کرنی ہے اور اللہ تم سے پوچھے گا تم نے کیا کیا. بیویئر آف شیطان فار دا سیفٹی آف یور ریلیجن, اور شیطان سے پناہ مانگو, رائٹ. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو, شیطان سے بچ کے رہو اپنے ریلیجن کی حفاظت کے طور پر, حفاظت کے لیے. او پیپل, اٹ از دیٹ یو ہیو سرٹن رائٹ, اٹ از دیٹ یو ہیو سرٹن رائٹس اوور یور ویمن بٹ دے آلسو ہیو رائٹس اوور یو. اور عورتوں کے معاملے میں ہیومن رائٹس اللہ کے نبی علیہ السلام بیسک سکھا رہے ہیں یہاں پہ. کیا لوگوں, تمہیں یاد رکھنا تمہارے عورتوں کے اوپر حقوق ہیں, اور عورتوں کے بھی تمہارے اوپر کچھ حقوق ہیں. Remember that you have taken them as your wives only under the Allah's trust and with His permission. اور یہ یاد رکھو تم نے عورتوں کو اپنے نکاح میں اللہ کی پرمیشن اور اللہ کی ایک ٹرسٹ کے طور پہ ان کو اپنے پاس لیا ہے. If they abide by your right, then to them belongs the right to be fed and clothed in kindness. اگر وہ تمہاری حقوق کو پورا کریں تو ان کا حق ہے کہ ان کو تم کھلاؤ پلاؤ اور ان کو یعنی کہ پہناؤ کائنڈنس کے ساتھ. Do treat your women well and be kind to them, for they are your committed helpers. اور تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو اور ان کی مدد کرو اور ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو کیونکہ وہ تمہاری ہیلپرز ہیں. And it is your right that they do not make friends with anyone of whom you do not approve of, as well as never to be unchaste. اور یہ تمہارا رائٹ ہے کہ وہ کبھی کسی ایسے شخص کے ساتھ یا ایسی عورت کے ساتھ دوستی نہ لگائیں جس کے ساتھ تمہارا دل نہیں چاہتا کہ وہ دوستی لگائیں. یعنی کہ تم جہاں پہ چاہو کہ یہاں پہ دوستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ بھی تمہاری رسپیکٹ کرو اور وہاں پہ دوستی نہ کریں. اور یہ کہ وہ اپنی عفت کی حفاظت کریں, اپنی عزت کی حفاظت کریں, تمہاری عزت کی حفاظت کریں. او پیپل, لسن ٹو می کیئرفلی, اے لوگوں میری بات کو غور سے سنو. ورشپ اللہ, پرفارم یور ڈیلی پریئرز, فاسٹ ڈیورنگ دا منتھ آف رمضان, اینڈ گیو یور ویلتھ ان زکات, اینڈ پرفارم حج اف یو کین افورڈ ٹو. تو بیسک 5 پلرز آف اسلام کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بات کی. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام دوبارہ سے بیسک ہیومن رائٹس کی طرف آتے ہیں. آل مین کائنڈ از فرام ایڈم اینڈ ہوا, ٹھیک ہے.
No Arab has any superiority over the black and a black over any white except through piety and good action. किसी काले को किसी गोरे पर और किसी गोरे को किसी काले पर और किसी अरब को किसी नॉन अरब पर और किसी नॉन अरब को किसी अरब के ऊपर कोई superiority नहीं है सिवाय तकवा के और अच्छे काम के. Learn that every Muslim is a brother to every Muslim and that the Muslims make one brotherhood. हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, ये याद रखना, और तमाम मुसलमान मिलकर एक उम्मत वाहिदा बनाते हैं. O people, no prophet or messenger will come after me and no new faith will be born. और ये याद रखना, मेरे बाद किसी को नया नबी नहीं बनाया जाएगा और मेरे बाद कोई नया नबी नहीं आएगा. ये ख़त्म नबूवत के एक नबी अलैहि सल्लम ने बात कर दी. I leave behind me two things. मैं तुम्हारे अंदर दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ. The Quran and my Sunnah. मेरा कुरान और मेरी सुन्नत. And if you follow these, you will never go astray. तो for those of us जो हम लोग परेशान होते रहते हैं किस मौलवी को फॉलो करना है, किस मौलवी को फॉलो करना है, तो उनके लिए नबी अलैहि सल्लम की एक वसीयत कि कुरान और सुन्नत को पकड़े रखो, तुम कभी भी यानी कि स्ट्रे नहीं होगे. At the end he asked them, all of you will be asked about me, what will you say? They replied, we bear witness that you have conveyed the message and fulfilled your mission. The messenger alayhi salam raised his forefinger skywards and moved it downwards towards the people saying, oh Allah, bear witness. तो नबी अलैहि सल्लम ने फिर क्या किया, जब ये खुतबा फरमा दिया तो नबी अलैहि सल्लम सहाबा से पूछा कि ए अल्लाह के बंदो, क्या तुम इस चीज़ के बारे में गवाही देते हो कि मैंने अपना मैसेज पहुंचा दिया, तो अल्लाह तुम्हारे से पूछेगा मेरे बारे में? तो उन्होंने कहा, सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम, हम इस चीज़ की गवाही देंगे कि आपने अपना मैसेज पहुंचा दिया. तो नबी अलैहि सल्लम ने अपनी शहादत की उंगली आसमान की तरफ की और फिर लोगों की तरफ की और कहा कि अल्लाह ताला आप भी गवाह रहिएगा इस चीज़ का कि मैंने अपना काम कर दिया. तो इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सनसेट हुआ तो नबी अलैहि सल्लम मुज़दलिफ़ा चले गए इस हज अरफा के दिन के बाद और मुज़दलिफ़ा के अंदर रात गुजारी. फिर उसके बाद सुबह जब हुई तो मिना चले गए, मिना के अंदर जाके हज को कंप्लीट किया. फिर 11, 12, 13 जो 3 दिन थे ज़िलहज्जा के, उसको मिना में गुजारा. फिर उसके बाद नबी अलैहि सल्लम मदीना तशरीफ़ ले गए. अच्छा, नबी अलैहि सल्लम मदीना जाने के बाद इब्न इसहाक़ फरमाते हैं कि नबी अलैहि सल्लम ने ज़िलहज्जा का बाकी जो टाइम था वो, और मुहर्रम का टाइम और सफ़र का टाइम, यानी कि ज़िलहज्जा, मुहर्रम, नया साल जो 11वीं हिजरी शुरू हो रही है वो, और सफ़र का महीना, दूसरे पहले दोनों महीने वो मदीना में ही गुजारे. और उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को एक बहुत बड़ी आर्मी दे के बेसिकली पैलेस्टाइन की तरफ भेजा, और पैलेस्टाइन का एक सिटी है बिल्का, उसकी तरफ भेजा, क्योंकि वहाँ पे रोमन एम्पायर के साथ झगड़ा होना था मुसलमानों का, वहाँ पे उसकी तरफ एक लश्कर रवाना किया. अच्छा, ये जो लश्कर था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा. ये आखिरी लश्कर था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में निकाल के गए. अपनी ज़िंदगी में जो आखिरी जिहाद के लिए, सफ़र के लिए लोगों को भेजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये वो लश्कर था. और नबी अलैहि सल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में 27 के करीब गज़वात में शमूलियत खुद यानी कि की है. सबसे पहला जो गज़वा था उसका गज़वा अबवा कहा जाता है. अबवा वो जगह जहाँ पे नबी अलैहि सल्लम की वालदा की भी कब्र है, उनको वहाँ पे दफन किया गया था. तो वहाँ पे सबसे पहला जो लश्कर निकाला गया उसमें नबी अलैहि सल्लम खुद शामिल थे, वो गज़वा अबवा था. और आखिरी जो लश्कर था, हमने उसके बारे में पिछली क्लास में पढ़ा है, गज़वा तबूक था, राइट. तो 27 गज़वात में नबी अलैहि सल्लम ने बानफ़्स नफ़ीस यानी कि खुद शिरकत की. उसके बाद जो इन गज़वात में से 9 गज़वात के अंदर लड़ाई हुई है, गज़वा बदर में, गज़वा ओहद में, गज़वा खंदक में, गज़वा कुरैज़ा में, गज़वा बनु मुस्तलक में, गज़वा खैबर में, फिर कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का में, जंग हुनैन में, और फिर ताइफ में. तो ये जो गज़वात थे इनके अंदर 9 गज़वात के अंदर लड़ाइयाँ हुई और अलग नबी अलैहि सल्लम खुद इसमें शामिल रहे, राइट. इसके अलावा नबी अलैहि सल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 38 के करीब सिराया निकाले, यानी कि लश्करों को निकाला, और नबी अलैहि सल्लम खुद उसमें शामिल नहीं थे, लेकिन नबी अलैहि सल्लम ने लश्करों को भेजा फाइटिंग के लिए. अच्छा, ये ज़रा ऐड करें ना आप 27 और 38, तो ये तकरीबन 57 के करीब 55 के करीब गज़वात बनते हैं. 65 एक्चुअली. सो 65 के करीब गज़वात जंगें हुई हैं नबी अलैहि सल्लम के इस सिर्फ 10 साल के अरसे में, राइट. और आखिरी आर्मी जो थी वो उसामा बिन ज़ैद, ये छोटे 18 साल के एक सहाबी थे ज़ैद, जो नबी अलैहि सल्लम के मुंह बोले बेटे थे, और पहले एक लड़ाई रोमन्स के साथ हुई थी, ग़ज़वा मोता, उसके अंदर शहीद हो गए थे. तो उन्हीं के बेटे को नबी अलैहि सल्लम ने, उसामा बिन ज़ैद को, दोबारा से लश्कर का अमीर बना के भेजा था. और इसमें बड़े बड़े सहाबा, मुहाजिरीन अव्वलीन यानी कि अबू बकर, उमर, इस तरह के सहाबा उस लश्कर में थे, लेकिन अमीर नहीं थे. अमीर उस वक्त हज़रत उसामा बिन ज़ैद थे.
یہ آخری لشکر جب نکلا تو نبی علیہ السلام کی, آگے میں جا کے بتاؤں گا کہ نبی علیہ السلام کی طبیعت خراب ہو گئی تھی. یہ لشکر آگے جا کے گھرکد ایک جگہ ہے, وہیں پہ ایک جگہ ہے, میں آگے جا کے نام اس کا بتاؤں گا, وہاں پہ جا کے رک گئے تھے مدینہ کے آؤٹسکرٹس میں. یہ لوگ ویٹ کر رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے تو پھر ہم لوگ نکلیں گے. اچھا پھر ایک اور واقعہ ہوتا ہے, دوز آف یو جنہوں نے میرے سے اسلامک اسٹڈیز پڑھی ہے ان کو پتا ہوگا, حدیث جبرائیل. جبرائیل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں آتے ہیں اور نبی علیہ السلام سے سوال و جواب کرتے ہیں. وہ پورا واقعہ بھی یعنی کہ انہی ایام میں آخری دنوں میں ہوتا ہے. اب ہم چلتے ہیں جی نبی علیہ السلام کے آخری سفر کی طرف, جو کہ ہوپ فلی میں اس کا حق ادا کر پاؤں گا, مجھے ویسے لگ نہیں رہا, لیکن میں اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سو سفر کے اینڈ میں یا ربیع الاول کا یہ شروع ہے, یعنی کہ ربیع الاول کا شروع ہے اور سفر کا بالکل اینڈ ہے, یہ آخری 2 ہفتے کے قریب بنتے ہیں. اس میں نبی علیہ السلام نے ایک دن نبی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ یعنی کہ جنت البقیع میں چلے جائیں, بقیع غرقد میں چلے جائیں, رائٹ, بقیع میں چلے جائیں. تو نبی علیہ السلام نے اپنے جو 7 غلام تھے ان کو لیا, اور ابو محیبہ رضی اللہ عنہ تھے ان کو ساتھ لیا اور بقیع چلے گئے. اور نبی علیہ السلام نے وہاں پہ جا کے بہت دعا کی, اور پھر نبی علیہ السلام بہت دعا کرتے رہے, لیکن اس کے بعد پھر جب واپس آئے تو نبی علیہ السلام کے سر میں نا درد شروع ہو گئی. اسی صبح, رات کو دعا کرنے کے لیے گئے تھے بقیع میں, اور اسی صبح اگلی میں نبی علیہ السلام کے ایک سر میں درد شروع ہو گئی. اچھا ابو محیبہ جو تھے ان کو نبی علیہ السلام نے نا ایک کنورسیشن کے بارے میں بتایا کہ میری اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی, اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چوائس دی کہ میں دنیا کے سارے خزانے میرے پہ اللہ تعالیٰ کھول دیں, جو کہ آگے صحابہ پہ کھلے بھی تھے. آپ نے اگر سیرت پڑھی آگے جا کے اشرم مبشرہ کہہ رہا ہوں, خلفۂ راشدین کے دور کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے خزانے سارے کھول دیے تھے. یعنی کہ رومن امپائر اور پرشین امپائر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہی بالکل پست ہو کے ہار چکی تھی, اور مسلمان اس وقت سپر پاور بن چکے تھے پوری دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ نے آپشن دی کہ آپ دنیا کے ٹریجرز لے لیں یا پھر آخرت کے ٹریجرز لے لیں اور میرے ساتھ ملاقات کے لیے آ جائیں. تو حضرت ابو محیبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ پلیز پہلا والا چوز کر لیں, اب ابھی ہمارے پاس رک جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ نہیں, میں وہ دوسرا چوز کر چکا ہوں. خیر نبی علیہ السلام پھر اسی طرح تمام جو ازواج مطہرات تھیں. اچھا اس میں واقعات آگے پیچھے شاید ہو رہے ہیں, لیکن میں بتا دیتا ہوں, یہ شاید آگے پہلے واقعہ آ رہا ہے شاید بعد میں آ رہا ہے, لیکن میں پہلے یہ بتا دیتا ہوں. نبی علیہ السلام واپس نا حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو نبی علیہ السلام کے سر میں درد تھا, تو امی عائشہ کے سر میں بھی درد ہو رہا تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ ویسے تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم پہلے فوت ہو جاؤ. کیونکہ مذاق کر رہے تھے نبی علیہ السلام ان کے ساتھ کہ اگر تم پہلے فوت ہو جاتی ہو نا تو میں تمہیں کفناؤں گا بھی, دفناؤں گا بھی, اور میں تمہارا جنازہ بھی پڑھوں گا. تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام میرے مرنے کے فوراً بعد ہی نا دوسری بیویوں کو میرے گھر میں لے آئیں گے اور یہاں پہ ان کے ساتھ ہنسی خوشی رہنا شروع ہو جائیں گے. تو اس پہ نبی علیہ السلام ہنسنا شروع ہو گئے, اور نبی علیہ السلام کا نا سر درد اس کے بعد نا بڑھنا شروع ہو گیا. اور اچھا نبی علیہ السلام اسی طرح تمام بیویوں کے گھر میں نا یعنی کہ راتیں گزارنا شروع ہو گئے. ایک بیوی کے گھر پہ ایک رات رکتے تھے, پھر اگلی بیوی کے پاس جاتے تھے. تو امی میمونہ رضی اللہ عنہ جو تھیں, میمونہ رضی اللہ عنہ امہات المومنین سے جو میمونہ رضی اللہ عنہ تھی, ان کے جب گھر آئے تو نبی علیہ السلام کی طبیعت نا بہت زیادہ خراب ہو گئی. تو نبی علیہ السلام نے نا تمام بیویوں کو بلایا اور ان سے ریکویسٹ کی. حالانکہ دیکھیں نبی علیہ السلام اگر چاہتے تو ویسے بھی جا سکتے تھے, لیکن انہوں نے تمام بیویوں سے ریکویسٹ کی کہ اگر آپ لوگ چاہیں اجازت دے دیں تو میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہ رکنا چاہ رہا ہوں, میری طبیعت زیادہ جو خراب ہو رہی ہے, میں اس میں یہ اپنی علالت کے جو دن ہے ایام ہے میں امی عائشہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہ گزارنا چاہ رہا ہوں. تو تمام ازواج مطہرات نے انہیں اجازت دے دی, اور اس کے بعد نا نبی علیہ السلام کے سر کے درد جو تھا وہ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا. اچھا اب میں دن بہ دن یعنی کہ کوشش کروں گا کہ جس طرح جتنا ہو سکے اس طرح سے اس چیز کو کور کیا جائے. تو پیر کا دن ہے, نبی علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہ آتے ہیں, اور یہ آخری ہفتہ ہے جب نبی علیہ السلام پورا ہفتہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہ رہے ہیں. ٹوٹل یہ جو درد تھا نا سر کا درد, میں نے آپ کو شروع میں بتایا سفر کے اینڈ پہ شروع ہو رہا ہے, اور ربیع الاول کے سفر کے اینڈ پہ اور ربیع الاول کے شروع میں یہ شروع ہو رہا تھا درد, یہ معاملہ ہوا ہے. یعنی کہ ٹوٹل 2 ہفتے رہا ہے, اور ایک ہفتہ گزر چکا ہوا ہے. امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں اب آخری ہفتے میں آئے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام, اور یہاں پہ رہنا شروع ہو گئے. ایک دن فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں تو نبی علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھ گئیں. تو نبی علیہ السلام نے ان کے کان میں کچھ فرمایا تو وہ رونا شروع ہو گئیں, تھوڑی دیر بعد ہنسنا شروع ہو گئیں. امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے بعد میں ان سے پوچھا تھا کہ کیا ہوا, تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا جانے کا وقت آ گیا ہے. تو اس میں رونا شروع ہو گئی.
تو پھر بعد میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، یعنی کہ میرے ازواج مطہرات سے بھی پہلے سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو گی، کیونکہ اہل بیت کے اندر ازواج مطہرات سب سے پہلے آتی ہیں، رائٹ، شادی آپ کی جب ہوتی ہے سب سے پہلے بیوی ہوتی ہے، بچے بعد میں ہوتے ہیں، تو اہل بیت میں سب سے پہلے بیویاں آتی ہیں. تو لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے تمام اہل بیت میں سے سب سے پہلے آپ مجھے آ کے ملو گی. تو اس پہ میں ہنسنا شروع ہو گئی. خیر پھر اس کے بعد جمعرات والے دن، ٹھیک ہے، تو منڈے کو آئے تھے، تو منگل بدھ جمعرات نبی علیہ السلام یعنی کہ نماز وغیرہ بھی پڑھاتے رہے، طبیعت خراب تھی، لیکن جمعرات والے دن نبی علیہ السلام کی طبیعت بہت خراب ہوئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 مشکیں پانی لے کے آؤ اور میرے اوپر ڈالو تاکہ میں لوگوں کو جا کے وصیت کروں. تو مدینہ کے اندر ڈفرنٹ 7 کنوؤں سے جا کے نا ایک ایک مشق لائی گئی اور نبی علیہ السلام کے اوپر بہائی گئی، نبی علیہ السلام کے سر پہ ڈالی گئی. تو نبی علیہ السلام کی طبیعت تھوڑی سی بحال ہوئی. نبی علیہ السلام نے جا کے ظہر کی نماز پڑھائی اور نماز کے بعد نا ایک آخری خطبہ دیا، یعنی کہ ایک خطبہ حجۃ الوداع ہے نا، اور یہ بالکل آخری والا خطبہ یہ ہے بلکہ اس کے بعد. اور نبی علیہ السلام نے اس میں بہت زیادہ غزوہ احد کے شہداء جو تھے نا 70 کے قریب، ان کے لیے بہت دعا کی، یعنی کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے یعنی کہ ابھی کوئی فوت ہوا ہے اور اس طرح سے کوئی دعا کر رہا ہے، رائٹ. اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے مہاجرین کو مخاطب کیا اور کہا کہ تم انصار کے ساتھ اکرام کرنا، مدینہ کے لوگوں کے ساتھ اکرام کرنا، کہ انہوں نے مجھے اس وقت ٹھکانہ دیا تھا جب میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، انہوں نے مجھے ٹھکانہ دیا تھا، اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو تم درگزر کرنا. یہ نبی علیہ السلام نے آخری ایک وصیت کی. اس کے علاوہ نبی علیہ السلام کی کچھ اور وصیتیں بھی ہیں، وہ ہم آگے جا کے بھی پڑھیں گے، لیکن میں کچھ اس کو مینشن ابھی یہیں پہ کر دیتا ہوں. جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودیوں کو حجاز اور نجران سے نکال دو، اس طرح عربین پیننسولا پورا جو ہے اس میں کوئی کسی کافر کو نہ رہنے دو. اور وہ مزے کی بات MBS وغیرہ آج کل بتوں کو اور یہودیوں کو واپس لے کے آ رہے ہیں، بت خانے بنا رہے ہیں، شراب واپس آ رہی ہے، سینماز آ رہے ہیں، رائٹ. اچھا یہاں پہ نا سوال کچھ ایک میں خود بھی یہ کرتا ہوتا تھا اور لوگ بھی آج کل کر رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی تو سب کچھ ہو رہا ہے، تو ہمارے لیے اگر جائز ہے تو وہاں پہ کیوں جائز نہیں ہے. تو نا یہاں پہ ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، ویسے جائز پاکستان میں بھی نہیں ہے، لیکن سعودی عرب کے اندر نا گورنمنٹ لیول پہ ہو رہا ہے، یعنی کہ گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے، تو وہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ پاکستان کے اندر گورنمنٹ یہاں پہ کوئی اس طرح سے کام کر کے دکھائے نا، ہم سارے کھڑے ہو جائیں گے. یعنی کہ جب انہوں نے لائسنس دیا تھا شراب کے لیے تو آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ احتجاج ہوئے تھے، ابھی بھی ہم لوگ کرتے ہیں. تو لیکن جب گورنمنٹ لیول پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو وہاں پہ احتجاج زیادہ لیول پہ کیا جاتا ہے. اچھا خیر اس پہ کیا ہوا کہ اس کے بعد کیا ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان جاری رکھا اور سارے صحابہ کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ میں دنیا کو چوز کر لوں یا آخرت کو چوز کر لوں، تو میں نے آخرت کو چوز کیا. اچھا یہ تمام صحابہ باتیں سن رہے تھے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا فدا کا یا امی و ابی، کہ یا رسول اللہ علیہ السلام آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو. اور وہ یعنی کہ نبی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رونا شروع ہو گیا اس بات پر. کسی اور کو سمجھ نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے، بعد میں صحابہ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. تو نبی علیہ السلام نے ابو بکر سے کہا ابو بکر ٹھہر جاؤ، بیٹھ جاؤ، صبر کرو، رائٹ. یعنی کہ باقی صحابہ کو کوئی سمجھ نہیں تھی کہ نبی علیہ السلام نے کہا گیا ہے. بیسیکلی نبی علیہ السلام نے جب کہا نا کہ میں نے آخرت کو اختیار کیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی علیہ السلام دنیا سے جانے والے ہیں، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سمجھ آ گئی تھی اس بات کی. خیر پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد نبوی کے تمام آنے والے جو دروازے ہیں ان کو بند کر دو، صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے کو بند نہ کرنا. اصل میں نا یہ گھر کا دروازہ جو تھا مین وہ سامنے کی طرف تھا، بیک کی طرف نا خوخا ایک ورڈ یوز ہوتا ہے عربی میں، خوخا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا، وہاں سے کھڑکی سی تھی، آپ اس طرح سمجھو ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں سے اندر آ جایا کرتے تھے. اچھا بعد میں نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پہلے یا بعد میں پوچھا تھا کہ میں ایک چھوٹے سا روشن دان بنانا چاہ رہا ہوں مسجد نبوی کی طرف، گھر کے پیچھے کی طرف سے، کہ میں جب آپ آئیں گے تو میں آپ کو نماز پڑھتے دیکھا کروں گا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک سوئی کے منہ کے برابر بھی سوراخ ہونا تو میں اس کو برداشت نہیں کروں گا. لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ تمام دروازے بند کر دیے جائیں، صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ والا جو خوخا جو ہے اس کو کھلا رکھا جائے. اور ابھی بھی آپ کو سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دیں، میں نے پہلے یہ غور نہیں کیا تھا، میں اب جا کے دیکھوں گا. تو جو باب ابو بکر ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، میں نے تصویر دیکھی اس کی آج صبح کہ خوخا ابو بکر اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. جو باب ابو بکر ہے نا جہاں سے آپ داخل ہوتے ہو مسجد میں، پرانی مسجد کے اندر، تو وہاں پہ یہ ابھی بھی شامل ہے، وہاں پہ ابھی بھی جگہ ہے یہ. تو سارے دروازے بند کر دی گئے، باب ابو بکر ابھی بھی کھلا ہے. اور ابھی بھی اگر آپ پرانی مسجد میں جانا چاہو تو اسی راستے سے جاتے ہو، اور کوئی راستہ نہیں ہے. سبحان اللہ. اچھا آگے چلتے ہیں. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی خطبے میں فرمایا کہ اگر میں کسی کو چوز کرتا کہ وہ میرا دوست ہوتا تو وہ ابو بکر ہوتا، لیکن میں نے اللہ کو چوز کیا. پھر ایک اور بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ
میں نے ہر کسی بندے نے جس نے میرے اوپر احسان کیا میں نے اس کا احسان کا بدلہ چکا دیا، لیکن میں ابو بکر کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکا۔ اور میں نے کبھی کبھی یہ پورا خطبہ دیکھو نا آخری والا، اس کے اندر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اتنی منقبت اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی شان ان کی کے اندر یعنی کہ باتیں کی ہیں، اتنی باتیں کی ہیں، وہاں سے نا آپ کو کچھ آئیڈیا ہوتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کچھ کہنا چاہ رہے تھے۔ یعنی کہ نبی علیہ السلام اپنے بعد کسی خلیفہ کو متعین نہیں کر کے گئے تھے، لیکن نبی علیہ السلام اب غور کرو نا ہنٹ دے کے جا رہے ہیں۔ اور آپ کے خیال میں میں کبھی کبھی سوچتا ہوتا ہوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی بعد میں کہا کرتے تھے کاش ہم اللہ کے نبی علیہ السلام سے لکھوا لیتے کہ ہمارے بعد کیا ہوگا، لیکن اگر اللہ کے نبی علیہ السلام لکھتے تو آپ کے خیال سے کیا لکھتے؟ اگر کسی کو لکھ کے جاتے کہ میرے بعد خلیفہ ہوگا تو کس کو لکھتے؟ آپ کو ابھی اسی آج بیان کے اندر نا میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کس کو لکھ کے جاتے ہیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے پھر آخر میں بات کی کہ جیوز اینڈ کرسچنز جو تھے انہوں نے اپنے پروفٹس کی گریوز جو تھی ان کو پلیس آف ورشپ بنا دیا تھا، تم میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا۔ اور الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ بڑے ڈاڈے قسم کے عربیوں کو متعین کیا ہے، وہ چون چڑھا نہیں کرنے دیتے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ورنہ ہمارے دیسی لوگ وہاں جا کے پتہ نہیں کیا کیا کرنا شروع ہوتے ہیں، یہاں پہ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے کیا کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جو رف اینڈ ٹف عربی جو بٹھائے ہوئے ہیں وہ کسی وجہ سے بنائے ہوئے ہیں۔ خیر اس کے بعد یہ ہوا معاملہ کہ جمعرات آتی ہے، پھر تو یہ ہم نے کون سا دن ڈسکس کیا تھا؟ جمعرات ہی تھا، اچھا۔ سو اسی جمعرات کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مغرب کی نماز پڑھائی، پھر عشاء کی نماز میں شدت مرض کی وجہ سے نبی علیہ السلام سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، رائٹ؟ تو نبی علیہ السلام نے بہت کوشش کی لیکن نبی علیہ السلام پر غشی طاری ہو جاتی تھی، اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے ہوش آنے پر پوچھا کہ کیا لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی؟ تو بتایا گیا کہ نہیں، وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ اور میں جس چیز کی ہنٹ دے رہا تھا وہ یہی ہے کہ اگر نبی علیہ السلام نے دنیا میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے نماز، اس کے لیے جب کہا کہ میری جگہ ابو بکر نماز پڑھائے، تو اگر وہ لکھنے کو بھی کہا جاتا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا تو وہ کون ہو سکتا تھا؟ خیر اس میں حکمت تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تربیت صحابہ کی تھی کہ وہ خود بخود وہاں تک پہنچ چکے تھے۔ اچھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تقریباً 17 کے قریب نمازیں پڑھائیں نبی علیہ السلام کے زندہ رہتے ہوئے، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کی موجودگی میں۔ ہفتے کے دن ظہر کی نماز کے لیے نبی علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ابو بکر علی رضی اللہ عنہ کے سہارے سے نا نماز کے لیے تشریف لائے۔ اچھا یہ میں واقعہ نا ایک اور جگہ پہ سنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف کرے، میرے پاس ابھی ریفرنس نہیں ہے لیکن میں سنا دیتا ہوں، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو۔ نبی علیہ السلام پر نا غشی طاری ہوتی تھی بار بار، نبی علیہ السلام پانی منگواتے تھے، وضو کرتے تھے، پھر بے ہوش ہو جاتے تھے، یہ 3 دفعہ معاملہ ہوا۔ تیسری دفعہ نبی علیہ السلام کو حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنے کندھوں پر سہارا دے کر مسجد میں لے کے گئے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے تھے، اس کے ساتھ ڈریگ ہو رہے تھے، اور نبی علیہ السلام پھر بھی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب سوچیں کہ سید کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں بھی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، تو مجھے اور آپ کو کس حالت میں ہم لوگ جو نمازیں معاف کروانے کے چکروں میں ہوتے ہیں وہ کیسے ہو سکتی ہیں، رائٹ؟ خیر ابو بکر نبی رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، نبی علیہ السلام کو دیکھ کر وہ پیچھے ہٹنے لگے تو نبی علیہ السلام نے منع کر دیا، اور نبی علیہ السلام ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بائیں طرف آ کر بیٹھ گئے اور نماز پڑھانا شروع کر دی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ مکبر کے طور پر تکبیریں کہنا شروع ہو گئے، نبی علیہ السلام آہستہ سے اللہ اکبر کرتے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے یعنی کہ صحابہ کے لیے اونچی آواز سے تکبیر کرتے تھے۔ جماعت نبی علیہ السلام نے خود ہی پڑھائی۔ اچھا پھر معاملہ یہ ہوا کہ آپ کو یاد ہوگا شروع میں نے بتایا تھا کہ اسامہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ جو تھے وہ جہاد کے لیے مامور تھے، لیکن مدینہ کے باہر ہی جا کے قیام کر لیا تھا انہوں نے، وہ جرف جگہ کا نام تھا، جرف میں رکے ہوئے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے رکا نہیں گیا اور وہ ہفتے کے دن نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے آئے، ٹھیک ہے، اور مل کے چلے گئے دن کو۔ اتوار کے دن نبی علیہ السلام کی طبیعت پھر سے خراب ہو گئی تو اسامہ رضی اللہ عنہ جو تھے دوبارہ آئے اور جھک کر نبی علیہ السلام کی پیشانی پر انہوں نے بوسہ دیا، اور نبی علیہ السلام نے ان کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور پھر ان کے اوپر رکھ دیے، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ پر رکھ دیے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے لگا کہ نبی علیہ السلام جیسے میرے لیے نا دعا کر رہے ہوں، اور اس کے بعد پھر وہ چلے گئے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ پیر کا دن، اور یہ پیر کا جو دن تھا نا یہ دکھ بھرا دن ہے، یہ دس از دا فائنل ڈے، لیکن نبی علیہ السلام کی صبح فجر کے وقت نا طبیعت جو تھی نا وہ قدرے بہتر تھی، تو نبی علیہ السلام نے خود نا پردہ ہٹایا اور نبی علیہ السلام سامنے آ گئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے چہرے کو میں نے دیکھا، یعنی کہ وہ تھوڑی سی نا صحابہ نا نگاہیں نا اس طرح، صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہتے ہیں کہ ہم تقریباً نماز توڑنے والے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی توڑنے والے تھے، نبی علیہ السلام نے اشارے سے انہیں منع کر دیا، باقی صحابہ کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے اور نمازیں توڑنے والے تھے، یعنی کہ نظریں ہماری چلی کی تھی، ہم ترچھی نگاہ سے نبی علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو وہ قرآن کے ایک ورق کی طرح روشن تھا،
سبحان اللہ، رائٹ. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھنے نہیں آئے. نبی علیہ السلام وہ پردہ ہٹا کر تھوڑی دیر تک صحابہ کو دیکھتے رہے، اور غالباً نبی علیہ السلام آخری دفعہ وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ میں نے جو جماعت تیار کی ہے اس کو آخری دفعہ الوداعی ایک ان پر نظر ڈال لوں. خیر، لوگوں کی نا طبیعت نا خوشی کے مارے نا عجیب سی ہو گئی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ٹھیک ہو گئے اور خود پردہ یعنی کہ ہٹا کے دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ نا آخری زیارت تھی. نبی علیہ السلام واپس پردہ ہٹا کر کے نا اندر چلے گئے. صحابہ کو لگا کہ نبی علیہ السلام کی طبیعت بہتر ہو گئی ہے، لوگ منتشر ہو گئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی گھر آئے، نبی علیہ السلام سے ملے اور پھر اجازت لے کے چلے گئے، کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی 2 بیویاں تھیں. ایک بیوی جو تھی وہ مدینہ سے ذرا باہر کی طرف تھی، رائٹ، تو آؤٹ اسکرٹس میں رہتی تھی. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں پہ نہیں گئے ہوئے تھے، تو وہاں چلے گئے. لیکن اب جیسے جیسے دن چڑھتا رہا، فجر کے بعد یعنی کہ ظہر کی طرف جیسے ٹائم آتا رہا، تو نبی علیہ السلام کی طبیعت جو تھی نا وہ ناساز ہوتی گئی. نبی علیہ السلام پر غشی آ جاتی تھی بار بار، اور پھر طبیعت بہتر ہوتی تھی، پھر غشی آ جاتی تھی. اور نبی علیہ السلام کے پاس ایک پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا، نبی علیہ السلام بار بار اس میں ہاتھ ڈال کر نا اپنے منہ پر پھیرتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہ کے آغوش میں نبی علیہ السلام نے سر رکھا ہوا تھا. اتنے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے اور ان کے ہاتھ میں نا مسواک تھی. تو نبی علیہ السلام نے مسواک کو دیکھنا شروع کر دیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ شریک حیات تھی. اللہ تعالیٰ ہماری جو ازواج مطہرات جتنی بیویاں ہیں ان کو بلیس کریں، وہ ہماری طبیعتوں کو سمجھ جاتی ہوتی ہیں. اور عائشہ رضی اللہ عنہ تو عائشہ رضی اللہ عنہ تھی. نبی علیہ السلام کی نا بات کو نا وہ سمجھ گئیں، فوراً سے نا وہ مسواک لی اور اس کو اپنے دانتوں سے نرم کیا اور نبی علیہ السلام کو دیا. نبی علیہ السلام نے اس سے مسواک فرمائی. تو آخری جو چیز نبی علیہ السلام کے یعنی کہ حلق میں گئی وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا لعاب تھا اور وہ مسواک تھی، اس کا ذائقہ تھا. آپ علیہ السلام ان کی طرف دیکھنے لگے. خیر، اس کے بعد اسی حالت میں نبی علیہ السلام یعنی کہ مسواک کرنے کے بعد اسی حالت میں تھے کہ نبی علیہ السلام کی نا نگاہ نا چھت کی طرف چلی گئی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم فی الرفیق الاعلی، کہ اے اللہ میں رفیق اعلیٰ میں جانے چاہتا ہوں، یعنی کہ میں اللہ تعالیٰ آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. اور نبی علیہ السلام نے صرف یہ فرمایا، یہ کلمات کہے ہی تھے کہ آپ کی جو روح مبارک تھی وہ عالم بالا کو پرواز کر گئی. نبی علیہ السلام کے ہاتھ جو تھے وہ نبی علیہ السلام نے اٹھائے ہوئے تھے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اللہم فی رفیق الاعلی الرفیق الاعلی، تو وہ ہاتھ نہ گر گئے اور آنکھیں چھت کو لگی رہیں. اور یہ سپہر کا وقت تھا اور نبی علیہ السلام کا سر جو تھا وہ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا. اور مشہور قول کے مطابق نا 12 ربیع الاول کا دن تھا، اور نبی علیہ السلام کی عمر مبارک جو تھی نا وہ 63 تھی، 63 سال عمر تھی. اور نبی علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے. ہم لوگ نا اپنے چھوٹے چھوٹے غموں کو نا یاد کر کے نا روتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کرتے ہیں. ہم لوگ نا امیجن بھی نہیں کر سکتے اس دن صحابہ کے اوپر کیا بیتی ہوگی کہ آخری نبی، وہ نبوت کا سلسلہ، وہ ختم نبوت کہ جہاں پہ ایک تو ہوتا ہے نبوت کا مطلب ہوتا ہے ختم کا، کہ وہاں پہ آ کے نبوت ختم ہو رہی ہے. ایک وہ ہوتا ہے کہ اس پہ تکمیل ہو رہی ہے، تمام نبی آتے رہے اور شریعت اپنی اختتام تک ایک باضابطہ ایک اپنی پیور فارم میں آتی رہی، اور آخر میں آ کے شریعت جو تھی سیدنا رسول اللہ علیہ السلام پر مکمل ہوئی، تکمیل ہوئی اس کی. یہ دوسرا ختم نبوت کا مطلب ہے. وہ آخری نبی جو تھے وہ دنیا سے چلے گئے. اب سوچو نا صحابہ پر کیا گزری ہوگی. لائک مدینہ میں نا قیامت کا سما تھا، لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تلوار نکال کے نا پھر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ خبردار کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، میں اس کو قتل کر دوں گا. اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام جس طرح کوہ طور پہ گئے تھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے، نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ہوئے. عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر سکتے کی حالت میں گئے ہوئے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی نے دیکھا وہ مسجد نبوی میں یعنی کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے. امہات المومنین کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہم اس رات کو یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جس دن فوت ہوئے ہیں اس رات کو ہم ساری اکٹھی ایک حجرے میں اکٹھی ہو گئی تھی. تو ہمیں نا قبر کے کھودنے کی آواز آئی، مٹی کو کھودے جانے کی آواز آئی، تو ہماری چیخیں نکل گئیں. اور مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے جو صحابہ تھے نا ان کی بھی چیخیں نکل گئیں اس قبر کے کھودنے کی آواز سے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ فجر کی اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں مسجد نبوی کی چھت پر، کہتے ہیں کہ وہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے لگے تو نبی علیہ السلام کے نام پر آ کے رک گئے اور اتنا زاروں کے تار روئے کہ ان کی ہچکیاں لگ گئی، ان سے اذان نہیں دی گئی. اب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو ہٹایا اور باقی اذان کو کمپلیٹ انہوں نے کیا.
رائٹ. ہم لوگوں کی کیا مصیبتیں ہیں یار. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے کہ کتنے کتنے بڑی لوگوں پہ قیامتیں آ چکی ہیں. اور اس کے بعد ایک اور قیامت آئی تھی جب آخری صحابی جو تھے جنہوں نے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان کی حالت میں دیدار کیا تھا, وہ صحابی بھی دنیا سے چلے گئے. آپ سوچو نا, لائک ہمارے تو مسائل ہی بہت ڈفرینٹ ہیں. لوگ رو رہے ہیں جی میری شادی نہیں ہو رہی, وہ جی لڑکی ناراض ہوگی, لڑکی کے گھر والے نہیں مان رہے, وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, میں ایگزام میں فیل ہو گیا, میرا یہ نہیں آیا. لائک ہمارے مسائل کیا چل رہے ہیں. اپنے آپ کو تھوڑا سا بڑا کریں, لک ایٹ دا گرینڈ اسکیم آف تھنگس. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی سوچنے کی توفیق دے. خیر, میں نے دیکھیں صحابہ کا نام لیا, میں نے ابو بکر کا نام نہیں لیا رضی اللہ عنہ کا. ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب خبر آئی تو وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے مسجد نبوی کی طرف, مدینہ کی طرف چلے ہیں, اور راستے میں آنسوؤں کے ساتھ, یعنی کہ وہ گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے پہنچے ہیں. اور جب پہنچے ہیں تو انہوں نے مسجد نبوی میں دیکھا تو کسی کو کچھ نہیں کہا. عمر رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھی ہے, لوگ ان کے گرد اکٹھے ہوئے ہوئے تھے, اور سیدھا جا کے دستک دی گھر کی. باقی جو امہات المومنین تھی عائشہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ, انہوں نے پردہ کر لیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے. نبی علیہ السلام نے نا ایک یمنی چادر کے اندر نبی علیہ السلام کو نا انہوں نے لپیٹا ہوا تھا. تو نبی علیہ السلام کے چہرے انور سے انہوں نے چادر ہٹائی اور نبی علیہ السلام کے چہرے پر بوسہ دیا اور کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. جو موت اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے لیے لکھی تھی اس کو آپ علیہ السلام نے چکھ لیا. اب دوبارہ آپ پر کبھی موت نہیں آئے گی. یعنی کہ 2 دفعہ آپ موت کا آپ مزہ نہیں چکھیں گے. ایک دفعہ جو ہونا تھا ہو گیا. اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے, اور میں ایک بات بتاؤں, اس وقت ابو بکر ہی تھے جو سارا کچھ دوبارہ سے کنٹرول میں لا سکتے تھے. آپ سوچو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا بندہ, جیسے بڑے جلیل القدر صحابی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو چکے رو رو کے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سکتے کی حالت میں ہے, کچھ بول نہیں رہے کسی سے, بس دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت ابو بکر ہی تھے جو کہ ثانی اسنین تھے, رائٹ, ثانی تھے, صاحب غار تھے, جنہوں نے آ کے معاملات کو سنبھالا ہے. انہوں نے پہلے دیکھا عمر رضی اللہ عنہ کے گرد لوگ کٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے جا کے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بیٹھو, تو انہوں نے نہیں سنا, عمر رضی اللہ عنہ نے بات نہیں مانی ان کی. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرستش کرتا ہو تو وہ جان لے کے وہ دنیا میں نہیں رہے, لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کی پرستش کرتا ہے وہ جان لے کے خدا زندہ ہے اور کبھی نہ مرے گا. پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاکرین. ترجمہ اس کا یہ ہے, اور محمد علیہ السلام فقط رسول ہیں, کیا پس اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں گے تو تم لوگ واپس ایڑیوں کے بل کافر ہو جاؤ گے, اور جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے گا پس وہ ہرگز خدا کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا, اور ان قریب خدا شکر گزاروں کو اچھا بدلہ دے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ہم نے یہ آیت پہلے سنی ہوئی تھی, لیکن جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے منہ سے سنی تو ایسے لگا کہ شاید پہلی دفعہ سن رہے ہیں, اور پہلی دفعہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمیں یہ آیتیں یاد کروا رہے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ میرے پیر کٹ گئے ہیں اور میں کھڑا نہ رہ سکا, اور میں زمین پر گر گیا, اور میں نے جانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے. آگے تھوڑی سی چیزیں ہیں, ویسے آئی تھوٹ کہ میں بس یہاں پہ ختم کروں گا, لیکن یہ بتانا بھی ضروری ہے. نبی علیہ السلام کی تجہیز و تکفین کس طرح سے ہوئی. ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بیر غرس کے پانی سے غسل دینا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہم نے 7 مشکیزیں لیے وہاں سے بیر غرس سے, اور نبی علیہ السلام کے بارے میں پھر ہم نے نبی علیہ السلام کو لباس کے اندر ہی غسل دیا, یعنی کہ ہم نے بے لباس کر کے غسل نہیں دیا جس طرح عام میت کو دیا جاتا ہے, اس کے اوپر کپڑا ڈالا جاتا ہے, اس کو بے لباس کیا جاتا ہے, اس کو غسل دیا جاتا ہے. نبی علیہ السلام کو کپڑوں کے ساتھ ہی غسل دیا گیا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے ساجزادے, اور ساجزادے فضل اور قسم رضی اللہ عنہ تھے, وہ دونوں کروٹ دیتے تھے, اور اسامہ رضی اللہ عنہ بن زید اور شکران رضی اللہ عنہ جو تھے پانی ڈال رہے تھے, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ساتھ ساتھ غسل دیتے جاتے تھے. غسل کے بعد 3 یمنی چادروں میں نبی علیہ السلام کو کفنایا گیا. نماز جنازہ اور قبر کے بارے میں یہ ہے کہ جنازہ
کو قبر کے کنارے رکھ دیا گیا تھا، لوگ ایک ایک کر کے آتے تھے اور نماز پڑھتے جاتے تھے اور درود و سلام پڑھتے جاتے تھے. اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ پہلے دن رکھا گیا، اور وصیت کی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے دن ملائکہ آگے کریں گے، پھر اس کے بعد اہل بیت، اور پھر اس طرح سارا معاملہ ہوا. شیخین یعنی کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آئے، اور ان کے بارے میں آتا ہے انہوں نے جو جس طرح سے درود کے اور سلام کے کلمات کے وہ لکھے بھی ہیں، احادیث میں مل جاتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں. اچھا، قبر مبارک کے بارے میں نا ایک بات بتاؤں. ایک تو یہ بات کہ نماز کی نا امامت کوئی نہیں ہوئی نبی علیہ السلام کے جنازے میں نا، اور دوسرا یہ کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ جو تھا نا اسی میں قبر بنائی گئی، اور قبر جو تھی لحد بنائی گئی. ہمارے ہاں جو قبر ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، لحد ہوتی ہے اندر جا کے تھوڑی سی یعنی کہ اس کو سائڈ پہ دفنایا جاتا ہے کروٹ کے بل. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، عباس رضی اللہ عنہ، ان کے دونوں بیٹے حضرت فضل بن عباس اور حضرت قسم بن عباس رضی اللہ عنہ، ان چاروں نے نبی علیہ السلام کو قبر میں اتارا. دفنانے کے بعد قبر مبارک کو کوہان کی شکل میں بنایا گیا تھا اور اوپر سے پانی چھڑکا گیا. اچھا، دفن کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین obviously they went back with a heavy heart. اچھا، I keep on thinking about this whole process، اور مجھے ابھی سمجھ نہیں آ رہی تھی اور ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو ختم کیسے کیا جائے، اس بات کو، اس پوری سیرت کو کی تکمیل کیسے کی جائے. لیکن میں میرے خیال سے نا اس بات پہ ختم کرنا چاہوں گا کہ دیکھو ہمارے نا اپنے مسائل سارے ایک طرف ہیں، اور نبی علیہ السلام کا اس دنیا سے جانے کا جو ایک غم ہے نا وہ ایک طرف ہے، اور صحابہ پر تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی. اور ہم لوگ نا اس چیز کو سمجھ بھی نہیں سکتے. اور وہ لوگ دیکھو اس کے بعد بھی، ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس دن نبی علیہ السلام مدینہ میں آئے تھے اس دن ہمارے لیے سب سے روشن دن تھا، اور جس دن اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے اس دن ہمارے لیے سیاہ ترین دن تھا. اور ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، ان کا زید بن کچھ نام تھا، مجھے نام بھول گیا، وہ مسجد نبوی میں جا کے سجدے میں چلے گئے اور اتنا روئے اور دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ میں آئندہ کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا. یعنی کہ انہوں نے آگے پہلے نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھا، پھر واپس جا کے دعا کرنا شروع کی، اور اتنی دعا کی، اتنا روئے کہ اللہ میں اس کے بعد ان آنکھوں سے کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا، میری بینائی لے لیں. اور کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنی لمبی دعا کی غالباً کہ وہ جب اٹھے تو ان کی بینائی جا چکی تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی علیہ السلام کی زندگی سے کچھ نہ کچھ اپنے طور پر سیکھنے کی، اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت سے جو کچھ ہم نے سیکھا اس کو اپنی زندگی میں لانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا ہمیں نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر صحابہ کی سیرت کو سیکھ کر، صحابہ نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کو امپروو کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس چیز کی توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ ہم نے جو یہ جتنے بھی بچے بچیاں تھے جو ہر سیشن میں آتے رہے یا جتنے بھی سیشنز میں آئے، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو قبول کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت میں قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت سے بہرہ کرے، جنت الفردوس میں ان کے ساتھ جانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہم نے ابھی تک کسی سیشن میں ویسے دعا نہیں کی تھی، تو آئی تھاٹ کہ ہمارا آخری سیشن ہے، اس میں تھوڑی سی چھوٹی سی دعا بھی کر لیجئے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. یا کریم یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا رزاق یا اللہ، یا وہاب یا اللہ، یا قہار یا اللہ، یا جبار یا اللہ، یا ارحم الراحمین یا اللہ، یا احکم الحاکمین یا اللہ، یا ذی الجلال والاکرام یا اللہ، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا احکم الحاکمین یا ذی الجلال والاکرام. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اے میرے کریم واللہ، اے میرے کریم رب، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما. یا اللہ جتنے لوگوں نے یا اللہ جس طرح بھی کر کے یا اللہ ان سیشنز کو اٹینڈ کیا، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. یا اللہ بولنے والے کو اور سننے والے کو سب کو معاف فرما.
یا اللہ ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھ، یا اللہ ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھ، یا اللہ ہم نے جو کام کیا ہے، یا اللہ ہم نے تیرے محبوب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنا اور سنایا، پڑھا اور پڑھایا، یا اللہ اس عمل کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ اس کے صدقے ہمیں معاف فرما دیجئے، یا اللہ اس کے صدقے ہمیں معاف فرما دیجئے، یا اللہ دنیا میں بار بار وجہ شریف روزہ شریف کی حاضری کی توفیق عطا فرما، یا اللہ بار بار اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ آخرت میں یا اللہ ذلیل و خوار ہونے سے بچائیے گا، یا اللہ آخرت میں یا اللہ ہمارے ساتھ عزت کا معاملہ کر لیجیے گا، یا اللہ ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ کر لیجیے گا، یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہے، یا اللہ ان سے ملنے کی، ان کے ہاتھ سے حوض کوثر پینے کی توفیق عطا فرما دیجیے گا، یا اللہ ہمیں ان کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیجیے گا، یا اللہ ہمیں ایسے بننے کی توفیق عطا فرما کہ ہم جب تیرے محبوب کے سامنے جائیں تو یا اللہ وہ ہمیں دیکھ کے مسکرا دے، یا اللہ ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرما کہ اللہ جب ہم آپ کے سامنے پیش ہو تو یا اللہ آپ مسکرا دیں، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے اعمال کی بیس پر ہماری پکڑ نہ کیجیے گا، یا اللہ ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈالیے گا جسے ہم برداشت نہ کر سکے، یا اللہ ہم اخلاص عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہماری عزتیں آپ کے دین کی عزت سے ہیں، یا اللہ اس دین کو عزت عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہماری عزتیں آپ کی دین کی عزت سے ہیں، یا اللہ اپنے دین کو عزت عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہماری عزتیں آپ کی دین کی عزت سے ہیں، یا اللہ ہمارے دین کو اپنے دین کو عزت عطا فرما دیجیے، یا اللہ جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں یا اللہ مصیبتوں میں مبتلا ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ جی خاص طور پہ فلسطینیوں کی مدد فرما، یا اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم کس طرح سے مدد کریں، یا اللہ آپ اس مہینے کے صدقے، یا اللہ آپ اپنے محبوب کے صدقے، یا اللہ آپ کو آپ کے ناموں کا واسطہ، یا اللہ آپ کو آپ کے جلال اور قہار ہونے کا واسطہ، یا اللہ ان مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ آپ ڈائریکٹ مدد فرما دیجئے، یا اللہ اگر ڈائریکٹ نہیں فرمانی تو یا اللہ ہمیں مضبوط بنا دیجئے، یا اللہ ہم سے کام لے لیجئے، یا اللہ ہمیں اپنے دین کی مضبوطی کے لیے، اپنے دین کے اقدام کے لیے قبول کر لیجئے، یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں رسوائی سے بچائے گا اور دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائیے گا، یا اللہ میرے ماں باپ، میرے بہنوں بھائیوں اور جو لوگ سن رہے ہیں ان کے ماں باپ بہنوں بھائیوں، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمیں اپنے دین پر چلنے والا بنا، ہمیں اپنے دین پر مضبوطی سے جڑنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوائی سے بچائیے گا، یا اللہ ہماری رمضان کی عبادتیں قبول فرما، یا اللہ ہمارے نماز روزے قبول فرما، یا اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، یا اللہ اس امت پر رحم فرما، لا مرغوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، ولا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔